مرتبہ دیا، کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو حاکم بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو ذہین و فطین بنایا، کسی کو حسین و جمیل بنایا، لیکن ان تمام تر نعمتوں کی انتہا اور ان تمام تر چیزوں کی انتہا اگر کسی چیز پر ہوتی ہے تو وہ نبوت کی بات ہے۔ نبوت و رسالت سے بڑا مرتبہ اس دھرتی پر، اس کائنات میں، آسمانوں کی بلندی پر کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے سارے مرتبے اور کائنات کی ساری نعمتیں اور آسمانوں پر بلندی کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں نبوت و رسالت پر جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھو، نبوت سے بڑی نعمت، رسالت سے بڑی نعمت، نبوت سے بڑا مرتبہ اور رسالت سے بڑا مرتبہ مخلوق کے اندر اللہ نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ تو مخلوق میں سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے بڑے رسول، اور ان نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے بڑے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے رخت جگر، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو مرتبہ دیا ہے، ہم نے نبیوں کو مرتبہ دیا ہے، لیکن سارے نبیوں کے مرتبے برابر نہیں ہیں، سارے رسولوں کے مرتبے برابر نہیں ہے۔ کسی نبی کو ہم نے کم مرتبہ دیا ہے، کسی رسول کو ہم نے کم مرتبہ دیا ہے، اور کسی نبی رسول کو ہم نے بڑا اور زیادہ بہتر مرتبہ دیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ نبیوں کے پاس ہے، پیغمبروں کے پاس ہے، رسولوں کے پاس ہے، اور نبیوں اور رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ آمنہ کے رخت جگر، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، اگر ترازو کے دو پلے ہوں، ایک پلے میں سارے نبیوں کو رکھ دیا جائے، پیغمبروں کو رکھ دیا جائے، رسولوں کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلے میں آمنہ کے لگتے جگر کو تنہا رکھ دیا جائے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہی پرلا جھکے گا جس میں آمنہ کا لگتے جگر، وجہ تخلیق کائنات عبداللہ کی آنکھ کا تارا رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو چند مثالوں سے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبیوں میں، پیغمبروں میں، رسولوں میں اور ہمارے نبی میں فرق کیا ہے؟ فرق تو بہت سارے ہیں، دو تین فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور دو تین خصوصیتیں میں آپ کو آمنہ کے لگتے جگر کی بتاتا ہوں جو اللہ نے کسی اور نبی، پیغمبر، رسول کو عطا نہیں کی ہے۔ سب سے پہلی بات، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول صرف نبی ہے، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے آمنہ کے لگتے جگر کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ سمجھے، ذرا سمجھاؤں، کھولوں اس کو۔ جس کا کلمہ امتی پڑھے، جس پر امتی اور عام مخلوق ایمان لائے، اسے نبی
رسول بھی پڑھے، جس پر ایمان نبی پیغمبر رسول بھی لے کر کے آئے، اسے نبی الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ صفت، یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے کہ سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے رسول آپ پر ایمان لائے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اللہ فرماتا ہے، مفتی سعید احمد صاحب نبّر اللہ مرقدہ ایک تفسیر لکھتے ہیں ہدایت القرآن، اس تفسیر میں آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اکٹھا کیا اور سارے نبیوں سے کہا، پیغمبروں سے کہا، رسولوں سے کہا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں کتاب دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، میرا آخری نبی آئے گا، آمنہ کا رختے جگر آئے گا، وجہ تخلیق کائنات آئے گا، وہ سب سے اخیر میں آئے گا، اس پر ایمان لاؤ، تم میں سے جو اس کا زمانہ پائے اس پر ایمان لائے، اس کی مدد کرے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایمان لائیں گے اور آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، میں اس جانب جانا نہیں چاہتا، وقت طویل ہو جائے گا۔ بس یوں سمجھو ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، باقی سارے نبی صرف نبی ہیں۔ دوسرا فرق، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ یہ خصوصیت بھی اللہ نے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول کو عنایت نہیں کی کہ کسی کو آپ امام الانبیاء کہہ سکیں۔ امام الانبیاء صرف آمنہ کے رختے جگر ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا سمجھاؤ، عوام تو سمجھے گی، اچھی طرح سمجھو، جس کی ابتدا، جس کی بات صرف مخلوق مانے، امتی مانے، وہ نبی پیغمبر رسول ہوتا ہے، اور جس کی ابتدا مخلوق بھی کرے، نبی پیغمبر رسول بھی کرے، اسے امام الانبیاء کہتے ہیں۔ میرا دلہ آمنہ کا رختے جگر امامت کر رہا ہے، سارے نبی پیغمبر رسول سب بنا کر کے پیچھے تشریف فرما ہے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دو فرق سمجھ میں آئے، ہمارے نبی نبی الانبیاء، باقی سارے نبی صرف نبی، ہمارے نبی امام الانبیاء، باقی سارے نبی صرف نبی۔ تیسرا فرق سمجھو، ہمارے نبی کی نبوت کس ذات ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت بالعرض ہے، طفیلی ہے۔ سمجھاؤں تو آپ سمجھو گے بالذات کسے کہتے ہیں، کہ جس کو کوئی نعمت ملے اور اس نعمت کے ملنے میں بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، اس کو بساط بولتے ہیں۔ جیسے سورج کی روشنی، سورج کسی سے روشنی حاصل نہیں کرتا، اللہ نے اسے بساط روشنی دی ہے، لیکن یہی سورج جب چمکتا ہے زمین روشن ہوتی ہے۔ ہاں آپ کے در و دیوار روشن ہوتے ہیں، تو سورج کی روشنی بساط ہے، زمین کی روشنی آپ کے در و دیوار کی روشنی جو ہے بالعرض ہے۔ لہذا اسی طرح اللہ کے آخری نبی آمنہ کے رختے جگر، وجہ تخلیق کائنات کی نبوت ذاتی ہے، آپ کو نبوت کسی کے صدقے
صدقے اور طفیل میں نہیں ملی ہے، باقی سارے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو نبوت و رسالت آپ کے صدقے اور طفیل میں ملی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ ذاتی ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت طفیلی اور بالعرض ہے۔ دوسری بات سمجھو کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، باقی سارے نبی صرف نبی ہیں۔ خاتم الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد وحی نہ آئے وہ خاتم الانبیاء ہے۔ وحی کا سلسلہ جس پر ختم ہو جائے، وحی کا سلسلہ جس پر منقطع ہو جائے، اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کے بعد وحی آئے اسے صرف نبی کہتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا، آپ کے بعد وحی کا، آپ کے بعد رسالت کا دروازہ کلی طور پر بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، لہذا آپ کے بعد وحی کا سلسلہ کوئی نہیں۔ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ کی نبوت بھی ذات ہے، باقی سارے نبیوں کی نبوت بالعرض ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس کو، ہم نے سمجھا ہی نہیں نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کی قدر و منزلت کیا ہے، آمنہ کے لگتے جگر کی حیثیت کیا ہے۔ مسلمانوں، میں چند لمحوں میں کتنی باتیں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، فرق تو بہت سارے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو فرق سمجھائے ہیں یہ فرق آپ کو یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے۔ پھر سمجھو، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہیں، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، سارے نبی صرف نبی ہیں، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی نبوت و رسالت طفیلی ہے، ہمارے نبی کی نبوت و رسالت ذاتی ہے۔ کائنات میں یہ خصوصیتیں، یہ نعمتیں، یہ مرتبے اللہ نے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو عطا نہیں کیے، جو اپنے محبوب کو، آمنہ کے رکھتے جگر کو، وجہ تخلیق کائنات کو، احمد مصطفیٰ کو، محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ ہے مسلمانوں، نبی کے مرتبے کی بات کرتے ہو، مجھے یاد پڑتا ہے ایک واقعہ۔ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے لگتے جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں فرق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو یا کسی سے بھی محبت کرتے ہو یا کسی کو بھی مانتے ہو تو اس کے پیدا ہونے کے بعد تو مانو گے، جب تک اس کا وجود ہی نہیں ہوگا آپ اسے کیسے مانو گے؟ لیکن نبی کی ذات، پیغمبر کی ذات، آمنہ کے رکھتے جگر کی ذات، وجہ تخلیق کائنات کی ذات ایسی ذات ہے۔ جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی آپ کا نام لیا جاتا تھا، آپ پر ایمان لایا جا رہا تھا، آپ سے محبت کی جا رہی تھی۔ یہ خصوصیت بھی تنہا میرے نبی، میرے پیغمبر، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات کو حاصل ہے۔ آپ کہیں گے دلیل ہے کچھ؟ دو دلیلیں مجھے اس وقت یاد پڑتی ہیں اور دونوں تفسیر عزیزی میں تحریر کی گئی ہے، اس کا جی چاہے مطالعہ کرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف
نہیں لائے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے یار غار ہیں، آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن ابھی تو نبی تشریف نہیں لائے، پیغمبر تشریف نہیں لائے، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کائنات تشریف نہیں لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے ہیں کپڑے کی، یمن تجارت کرنے جاتے ہیں اور یمن کپڑا خریدنے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، صدیق اکبر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آمنہ کے رکھتے جگر کا سسر کہتا ہے، میں نہیں کہتا، انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے افضل شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یمن گیا کپڑا لینے، میں یمن گیا تجارت کرنے، جب میں کام سے فارغ ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ یہاں عیسائیوں کے بڑے عامل رہتے ہیں، بہت بڑے عالم رہتے ہیں، بہت بڑے جانکار رہتے ہیں، یہاں تورات کے جاننے والے عالم رہتے ہیں، لہذا میں نے طے کیا کہ تورات کے جاننے والے عالم سے ملا جائے، ان سے ملاقات کی جائے۔ ضمناً یہ بتا دینا چاہتا ہوں، نبی تشریف نہیں لائے تھے، پیغمبر تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ نے، علیم بذات الصدور نے، قادر مطلق نے فیصلہ کر لیا تھا ابو بکر نبی کا ساتھی بنے گا، آمنہ کے رکھتے جگر کا یار غار بنے گا۔ اس لیے اللہ نے نبوت کے صدقے میں، نبی کے صدقے اور طفیل میں ابو بکر کی طبیعت میں نفاست رکھی تھی، پاکیزگی رکھی تھی، محبت رکھی تھی، عدل و انصاف رکھا تھا، اور آگے بڑھ کر کے کہوں کفر اور شرک سے نفرت رکھی تھی۔ اس لیے یہ اچھے لوگوں سے ملنا پسند کرتے تھے، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے طے کیا کہ تورات کا جو علم رکھتا ہے، یہاں کا بڑا عالم ہے، اس سے ملاقات کرتا ہوں، لہذا میں اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا انتہائی بوڑھا ہے، انتہائی کمزور ہے، بھوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، قوت سماعت انتہائی کمزور ہے، اٹھ نہیں سکتا ہے بغیر کسی سہارے کے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے ان کو مخاطب کیا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا ابو قحافہ ہے۔ کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا مکے میں رہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اتنا کہا تو بوڑھے عالم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ابو بکر تو نہیں کہتے؟ میں نے چاپ کر کے کہا ہاں مجھے ابو بکر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا سوال بوڑھے نے کہا اور کیا کیا تمہارے پیٹ پر ناف کے آس پاس کوئی تل بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اتنا میں نے کہا بوڑھے کی آنکھ سے آنسو نکلے، مجھ سے بوڑھا کہنے لگا، تورات کا عالم کہنے لگا، یہودیوں کا عالم کہنے لگا مجھے پکڑو کھڑا کرو، میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں اور تمہارے سینے سے لگنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے طلب کر کے کہا میں آپ سے ملنے آیا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ
لیے बेताब थे। बूढ़े ने कहा, हाँ अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, इस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 300 साल है। मैं तौरात का आलिम हूँ, मैं इंजील का आलिम हूँ, मैं यहूदियों का बड़ा आलिम हूँ। मैंने अपनी किताब में पढ़ा, तौरात में पढ़ा, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जहां आएगा वो मक्के की सरजमीन होगी। मोहम्मद उसका नाम होगा, अब्दुल्ला उसके बाप का नाम होगा, आमना उसकी माँ का नाम होगा, कुरैश खानदान से होगा, और जो इंसान उन पर सबसे पहले ईमान लाएगा उसका नाम अबू बकर होगा। लिहाजा बूढ़े ने मुझे खड़ा किया, मुझे अपने सीने से लगाया, जुमला कह रहा हूं सुनो, अगर आपने जुमला जाय किया मुझे तकलीफ होगी। साहिबे तफसीर अजीदी का मुसन्निफ तहरीर करता है, तफसीर अजीदी लिखने वाला तहरीर करता है। मैंने कहा अबू बकर कहते हैं, उठिए। उन्हें पकड़ करके उठाया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया और सीने से लगा करके कहा, अबू बकर तू गवाह रहना, मैं आमना के रखते जिगर पर ईमान ला चुका हूँ, उनकी नबूवत का इकरार कर चुका हूँ, उनकी रिसालत का इकरार कर चुका हूँ, आपको आखिरी नबी पैगंबर रसूल तस्लीम कर चुका हूँ। इस धरती पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया कि जिसकी आमद से पहले उसके तज़किरे हुए हो, उसका तज़किरा करके उस पर ईमान लाने की बात कही गई हो, उससे मोहब्बत की गई हो। ये तन्हा हमारे नबी की खुसूसियत है। यही एक वाक़िया और तहरीर करते हैं तफसीर अजीज़ी वाले, इसके रावी हैं हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बयान करते हैं, एक दिन की बात, मैं और अल्लाह के नबी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ हैं। पहाड़ पर खड़े हुए हैं, एक बूढ़ा आया, लाठी उसके हाथ में है, कमजोर इंतहाई नहीफ है, लाठी देख देख करके चल रहा है। नबी के पास आया, पैगंबर के पास आया, आमना के रखते जिगर वजह तखलीक के कायनात के पास आया और आकर के उसने सलाम किया। अल्लाह के नबी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि तेरे बोलने के अंदाज से पता चलता है कि तू इंसान नहीं है, तू जिन है। इतना उस बूढ़े ने सुना, कहा हाँ मैं जिन हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा हामा। कहा तेरे बाप का नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया रहीम। कहा फिर तेरे दादा का नाम क्या है? कहा इब्लीस। कहा तेरी उम्र कितनी है? कहा उम्र पूछते हो सुनो, जब काबील ने हाबील को कत्ल किया, आदम के बेटे ने आदम के बेटे को कत्ल किया, भाई ने भाई को कत्ल किया, उस वक्त मैं छोटा सा बच्चा था और खेला कूदा करता था। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आमना के रखते जिगर ने कहा, वजह तखलीक कायनात ने कहा कि तेरा काम क्या होता था उस वक्त? कहा काम क्या होना था, मेरा दादा जो इब्लीस ठहरा तो मैं भी लोगों को बहकाता था, उनके दिलों में वसवसे डालता था। नबी ने, पैगंबर ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, हादी ने, मुनीर ने, नज़ीर ने, बशीर ने कहा जब तेरा बचपन में यह आलम था, अब तू इतने साल का हो गया, तब तो और ज्यादा तू वसवसे डालता होगा, लोगों को बहकाता होगा। मैं
नबी ऐसा न कहो, अल्लाह के नबी मैं तब्दील हो गया हूँ। नूह के बाद, आदम के बाद नूह का जमाना आया, अल्लाह ने नूह को नबी पैगंबर रसूल बनाया, लिहाजा मैंने नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैठ दी और मैं उन पर ईमान ले आया। जमाना आगे चलता रहा, हजरत ईसा नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना आया, मैंने उनके हाथ पर भी बैठ की, मैं उन पर ईमान लेकर के आया और मैंने उनसे इंजील को सीखा, इंजील को पढ़ा। मैं आपके पास एक मकसद से आया हूँ। नबी ने कहा, हामा मकसद बताओ, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? हामा ने कहा, मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह के नबी ने कहा था, अल्लाह के पैगंबर ने कहा था। हामा सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी तवील हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी में नबी पैगंबर वजह तखलीक कायनात आमना के रखते जिगर तशरीफ ले आए तो उनकी बारगाह में जाकर के मेरा सलाम पेश करना। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हजरत ईसा अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सलाम पेश करने आया हूँ और आपके हाथ पर तजदीद ईमान करने आया हूँ, तजदीद बैत करने आया हूँ। आपकी आमद से पहले ही मैं आप पर ईमान ला चुका हूँ, आपसे मोहब्बत कर चुका हूँ, आपको नबी पैगंबर रसूल मान चुका हूँ, आपको खातिमुल अंबिया मान चुका हूँ, आपको हादिए बरहक मान चुका हूँ। लिहाजा मैं चाहता हूँ आपका दीदार करो, तस्दीद ईमान करो, तस्दीद बैत करो। इसलिए मैंने कहा, इस धरती पर कोई नबी ऐसा नहीं आया, कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया, कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसकी आमद से पहले उस पर ईमान लाने की बात कही गई हो, मोहब्बत करने की बात कही गई हो। ये खुसूसियत हासिल है तो तन्हा हमारे नबी पैगंबर रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। पता ही नहीं चला, पौन घंटा हो गया। अजीब बात है दोस्तों, पौन घंटा हो गया और आपने बताया भी नहीं कि टाइम ज्यादा हो गया है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ और अपनी बात को इख्तिताम पसीर करता हूँ। मुसलमानों, अच्छी तरह सुनो, मुअर्रिखीन ने लिखा है, अहदीस की किताबों में तहरीर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत क्या है। इस धरती पर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसका नाम तारीख में बख्ते नसर है। बख्ते नसर ऐसा बादशाह था जो गुरूरी है, घमंडी है, तकब्बुर करता है, अल्लाह की इबादत व बंदगी से आंखें चुराता है, मखलूक को अपने सामने सजदा करने को कहता है। अल्लाह ने नबी भेजा, पैगंबर भेजा, हजरत दानियाल अला नबी जिना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा और कहा, बख्ते नसर को समझाओ, इबादत अल्लाह की जाए, माबूद अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं हो सकता। नबी पैगंबर आए, दानियाल अलैहिस्सलाम आए, बख्ते नसर को समझाया, लेकिन कुर्सी का नशा बहुत बुरा होता है। इंसान जब कुर्सी के नशे में डूब जाता है फिर वो सही और गलत में तमीज नहीं कर पाता, फिर वो इंसानियत पर जुल्म करता है, इंसानियत का कातिल बनता है, इंसानियत का खून बहाता है। लिहाजा बख्ते नसर ने भी यही कहा और यही किया। कहा, दानियाल सुनो, बंद करो ये तकरीर, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन नबी नबी होता है, पैगंबर पैगंबर होता
اللہ ہے، گردن اور پیشانی اس کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں۔ وقت نصر نے کہا دانیال سنا، اگر تم دعوت دینے سے باز نہ آئے ہم تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیں گے، ہم تمہیں قید کر دیں گے۔ دانیال علیہ السلام نے تو کہا فقط مانتا کہا، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن حق بیان کرنے سے ہم باز نہیں آئیں گے۔ لہذا دعوت کا سلسلہ طویل ہوا۔ وقت نصر نے پریشان ہو کر کے دانیال علیہ السلام کو گرفتار کرایا، آپ کے ماننے والوں کو، حق والوں کو، توحید والوں کو، مومنوں کو گرفتار کرایا اور سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا۔ لیکن نبی اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، صبر کا مجسمہ ہوتا ہے، ہاں شکر کا مجسمہ ہوتا ہے۔ دانیال علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور جیلر سے کہہ دیا گیا کہ کوئی رعایت نہ برتی جائے، یہ حکومت کے باغی ہیں، انہیں کسا جائے پوری قوت سے، انہیں پریشان کیا جائے پوری طاقت سے۔ لیکن نبی کا اخلاق دیکھ کر کے، نبی کا کردار دیکھ کر کے، نبی کی عادات دیکھ کر کے جیلر کا دل پگھل گیا اور جیلر آپ کے ساتھ نرم ہو گیا، آپ کی عزت و تقریب کرنے لگا۔ ایک صبح بادشاہ اٹھا، وقت نصر اٹھا، درباری ملاؤں کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو بلایا اور بلا کر کے کہا ہم نے خواب دیکھا ہے، لہذا اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وقت نصر کے وزیروں نے، مشیروں نے کہا حضور خواب بتائیے۔ کہا خواب بھی ہمیں یاد نہیں ہے، خواب بھی تم بتاؤ اور خواب کی تعبیر بھی تم بتاؤ۔ وزیروں نے کہا کہ حضور خواب بتائیں گے تب نہ تعبیر بتائی جائے گی، لیکن کفر پاگل ہوتا ہے۔ میرے جملے نوٹ کرنا، اللہ نے جو عقل، اللہ نے جو دانشمندی، اللہ نے جو بڑائی، اللہ نے جو سمجھداری ایمان کے اندر رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم کفر کے اندر اس کا پاسن بھی نہیں رکھی۔ کفر پاگل بھی ہوتا ہے، مجنون بھی ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے، سمجھداری سے کام نہیں لیتا۔ وقت نصر نے آ کر کے کہا سنو، ہم تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن میں ہمارا خواب نہ بتایا اور اس کی تعبیر نہ بتائی، ہم تم سب کو چند بچہ گولوں میں پلوا دیں گے اور تمہارے سر تمہارے تن سے جدا کر دیں گے۔ پورا محل، پورا دربار پریشان، وزیر پریشان، ہاں چمچے پریشان، وقت نصر کو سجدہ کرنے والے پریشان، اس کی روٹیوں پر پلنے والے پریشان۔ کہنے لگے اب کیا ہوگا، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، جیلر سے وزیروں کی ملاقات ہو گئی۔ وزیروں نے جیلر سے کہا ہمیں بہت جلد قتل کر دیا جائے گا۔ ہوا کیا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، خواب یاد نہیں ہے، ہم سے کہتا ہے خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ، اگر نہیں بتایا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جیلر نے کہا جیل میں جو ایک نیک انسان ہے، شریف انسان ہے، میں اس سے پوچھ کر کے دیکھتا ہوں۔ دوڑا دوڑا جیلر جیل میں پہنچا، جیل کی سلاخوں کے اندر داخل ہوا، دانیال علیہ السلام سے سارا منظر بیان کیا۔ اللہ کی وحی آ گئی تھی، دانیال خواب یہ ہے، خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا، دانیال علیہ السلام نے کہا جاؤ بادشاہ سے کہو، جاؤ کفر سے کہو، جاؤ غروری اور گھمنڈ
نصر نے کہا کون ہے وہ؟ کہا وہی جس نے آپ کو حق کی دعوت دی تھی، آپ نے ٹھکرا کر کے آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسے ڈلوا دیا ہے۔ اللہ کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو پھر فرعون کی طاقت کو رون دیا جاتا ہے، نمرود کی طاقت کو پیر کی ٹھوکر پر رکھ کر کے اچھال دیا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا ہے۔ وقت نصر نے دنیا پر جیلر سے کہا جاؤ جلدی کرو، جیل سے انہیں نکال کر کے لاؤ، پوری عزت و تقریب کے ساتھ لانا، شاہی اعزاز کے ساتھ لانا۔ جیلر اندر گیا، پوری عزت کے ساتھ تقریب کے ساتھ دانیال علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، شاہی اعزاز کے ساتھ، شاہی عزت کے ساتھ، شاہی تقریب کے ساتھ، شاہی بڑائی کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ سارا دربار بھرا ہوا ہے، بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ دانیال علیہ السلام بادشاہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، ٹکڑا کر کر کے کہتا ہے، گھمنڈی کا ہو کر کے کہتا ہے بتاؤ ہمارا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کی قدرت اور طاقت کو پہچانو۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، اللہ کے برگزیدہ بندے نے کہا، دانیال علیہ السلام نے تو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیسے بتاؤ گے؟ کہا جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، جس کرسی پر تم بیٹھے ہو، جس کرسی پر تم بیٹھے ہو وہ کرسی چھوڑو، وہاں میں بیٹھوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ۔ میں بتاؤں گا آپ کا خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ وقت نصر خواب سے اتنا ڈر گیا تھا، ہوش کھو بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا اس کے علاوہ نہ خواب کوئی جانتا ہے نہ اس کی تعبیر کوئی جانتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک مثال سنی ہے وقت پر، بولو وقت پر گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ کرسی چھوڑی، دانیال علیہ السلام کرسی پر بیٹھے، مجھے یاد پڑتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا لا ریب لا شک کلام میں کہا تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، ذلت کی تقسیم ہم کرتے ہیں، عزت اور ذلت کے اکیلے ہم مالک ہیں۔ ہم جسے چاہے عزت کی کرسی اور چوٹی پر بٹھا دیں۔ لہذا دانیال علیہ السلام کرسی پر بیٹھ گئے، بادشاہ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، دانیال علیہ السلام نے کہا تمہارا خواب یہ ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پیر زمین پر ہیں اور سر آسمان پر ہے۔ اتنا وقت نصر نے سنا، چیخ اٹھا، ہاں میرے خواب کی ابتدا یہی ہے، میرے خواب کی شروعات یہی ہے، پورا خواب بتاؤ۔ دانیال علیہ السلام نے کہا چپ ہو، میں پورا خواب بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا بت ہے، اس کے پیر زمین پر ہیں، اس کا سر آسمان پر ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا اس کا سر سونے کا ہے، اس کا چہرہ سونے کا ہے، وہ گردن تک سونے کا ہے، اس کا سینہ چاندی کا ہے، اس کا پیٹ
بعد آپ نے دیکھا آسمان سے پتھر گرا، وہ بت کے سر کو لگا، بت کو چکنا چور کر دیا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بت کو زمین پر بکھیر دیا۔ پھر آپ نے دیکھا اس پتھر سے شعاعیں نکلی، اس پتھر سے کرنیں نکلی، وہ کائنات میں پھیل گئی۔ بپے نظر چیخ اٹھا، ہاں میرا باپ یہی تھا۔ اب اس کی تعبیر بتاؤ مسلمانوں، میں تعبیر بتا رہا ہوں۔ نبی کی عظمت کو سمجھو، ان کی قدر و منزلت کو سمجھو، ان کی حیثیت کو سمجھو۔ دانیال علیہ السلام نے کہا وہ پتھر جو آسمان سے گرا وہ پتھر نہیں تھا، وہ آمنا درخت جگر تھا، وجہ تخلیق کائنات تھا، عبداللہ کی آنکھ کا تارا تھا۔ اور جو تم نے مختلف دھاتوں کا بت دیکھا یہ بت نہیں تھا، یہ مختلف ادیان تھے، مختلف مذاہب تھے۔ تم نے دیکھا آسمان سے پتھر گرا، اس بت کے سر پر لگا، بت کو چکنا چور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے آخر میں نبی آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، آمنا کے رکھتے جگر آئیں گے، کائنات کے سارے مذہبوں کو منسوخ کر دیا جائے گا، لاعمل کر دیا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے آمنا کے رکھتے جگر کا، وجہ تخلیق کائنات کا، عبداللہ کی آنکھ کے تارے کا لایا ہوا تھی اور لائی ہوئی شریعت چلے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ پتھر سے شعاعیں نکلی ہیں، کرنیں نکلی ہیں، ساری کائنات میں پھیل گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کا لایا ہوا دین، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت ساری کائنات میں پھیلے گی، اور کائنات میں پھیلنے سے کوئی روک نہ سکے گا۔ اسی لیے رب نے کہا هو الذی ارسل رسولہ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے نبی سنو، اے پیغمبر سنو، اے آمنا کے رکھتے جگر سنو، ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، وہ شریعت ساری کائنات میں پھیلے گی، ساری کائنات میں چمکے گی، سارے کائنات میں پھلے پھولے گی۔ دنیا کا کوئی نمرود، دنیا کا کوئی حامان، دنیا کا کوئی بیمان، دنیا کا کوئی فرعون اسے پھلنے پھولنے سے، اسے کائنات میں پہنچنے سے اور کائنات کے چپے چپے میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی پیغمبر رسول کی امت میں پیدا کیا۔ لہذا ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے اگر ہم نبی کی سیرت کو چھوڑ دیں، نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیں، نبی کے کردار کو چھوڑ دیں اور بیمانوں کے، ننگوں کے، انگریزوں کے، یہودیوں کے، ہاں نبی کے دشمنوں کے کردار کو زندگی میں داخل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی سیرت، نبی کے اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دو شعر مجھے یاد پڑتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنے والے علماء دیوبند میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، مولا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے ملقب کیا گیا، شیخ الہند کے نام سے جنہیں جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کی محبت میں ڈوب کر کے دو شعر پڑھے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ سنیں، اس لیے کہ آپ سن کر کے انہیں یاد کریں، محفوظ کریں، انہیں زندگی میں گنگنائیں۔ نبی سے محبت میں اضافہ ہوگا، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے سچا عشق کرنے والے، نبی کی محبت میں ڈوب
کر کے جنت کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. حور سمجھتے ہو؟ جنت میں جو بیوی ملے گی اسے حور بولتے ہیں. اور قصور یہ قصر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے جنت کے محلات، جنت کے گھر. کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.